حویلی کا دالان لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سفید چادروں میں لپٹی شائستہ کی میت اٹھائے جانے کے بعد سردار جہاں زیب سلطان حویلی کے برآمدے میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ 4 سال کی منتوں مرادوں کے بعد جب اللہ نے اسے بیٹا دیا تو وہ خوشی صرف 3 سال ہی چل سکی۔ شائستہ اسے اور اس کے 3 سال کے معصوم بچے سارم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کمرے کے اندر سے سارم کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں جو اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جہاں زیب، خود کو سنبھالو یار، جو اللہ کی مرضی تھی۔ جہاں زیب کے سب سے پکے اور بچپن کے دوست باسط نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، باسط، میں شائستہ کے بغیر جی لوں گا۔ جہاں زیب نے سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے باسط کی طرف دیکھا، لیکن اس بچے کا کیا کروں؟ یہ تو ابھی ماں کا نام بھی صحیح سے نہیں لے پاتا، کون سنبھالے گا اسے؟ اسے کے لیے کہہ رہا ہوں، حوصلہ کرو، ماسی زلیخا تو ہے، وہ دیکھ رہی ہے اسے۔ باسط نے تسلی دی، ماسی ملازمہ ہے باسط، ماں نہیں بن سکتی۔ جہاں زیب کی آواز میں بے بسی تھی۔ اس وقت حویلی کے دالان میں جہاں زیب کی چچی غفورہ بیگم اپنی بیٹی نائلہ کے ساتھ داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر بناوٹی دکھ تھا، لیکن آنکھوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ہائے میرا بچہ، اجاڑ کر چلی گئی میری چاند جیسی بہو حویلی کو۔ غفورہ بیگم نے منہ پر دوپٹہ رکھ کر جھوٹا رونا شروع کیا۔ جہاں زیب بیٹا صبر کرو، لیکن اب اس ویران گھر کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ سارم کے لیے تمہیں جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ باسط نے دھیمی آواز میں بڑبڑایا۔ میت ابھی کمرے میں اتری نہیں اور چچی جان کو اپنی بیٹی کے نصیب چمکانے کی فکر ہو گئی۔ جہاں زیب نے چچی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل سن تھا۔ اگلے دن حویلی کے ایک کونے میں ماسی زلیخا سارم کو گود میں لیے رونے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچہ مسلسل سسکیاں لے رہا تھا۔ جہاں زیب نے دور سے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور الماری کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس کی نظر الماری کے دراز میں پڑی ایک پرانی چابی پر گئی۔ 7 سال پہلے، جب شادی کے 4 سال تک شائستہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو اس کی ماں نے خاندان اور وارث کے دباؤ میں آ کر زبردستی اس کا نکاح ایک نہایت غریب اور کم ذات کہلانے والے خاندان کی 12 سالہ معصوم لڑکی سے کروا دیا تھا۔ جہاں زیب اس وقت ماں کے سامنے بول نہیں پایا تھا، لیکن جب نکاح کے بعد وہ اس معصوم لڑکی کے سامنے گیا تو اس کے ہاتھ میں گڑیا دیکھ کر اس کا ضمیر کانپ اٹھا تھا۔ یہ تو خود ایک بچی ہے، میں اس کا بچپن کیسے برباد کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے دل میں کہا تھا۔ وہ اسی وقت اسے شہر اپنے وفادار اور خاص ملازم رحمت کے پاس چھوڑایا تھا کہ جب یہ بڑی ہوگی تو اسے اس کا حق دے گا، اور کچھ وقت بعد ہی شائستہ امید سے ہو گئی اور وہ اس معصوم لڑکی کو بالکل ہی بھول گیا۔ جہاں زیب نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ 7 سال ہو گئے، میرے اس معصوم کا حال تک نہیں پوچھا۔ وہ میرے نکاح میں ہے اور میں اسے یوں لاوارث چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایک انسان کی زندگی کو محض ایک ضرورت سمجھ کر پسے پش ڈال دیا تھا۔ جہاں زیب تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور باسط کو فون کیا۔ باسط، ابھی کی ابھی گاڑی نکالو، ہمیں شہر جانا ہے۔ شہر؟ اس وقت؟ جہاں زیب، شائستہ کے سوئم کو ابھی 2 دن ہوئے ہیں، لوگ باتیں کریں گے۔ باسط نے حیرت سے پوچھا۔ لوگ جو مرضی کہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ ماسی زلیخا کو بولو سارم کا خیال رکھے، میں تمہیں گاڑی میں سب بتاتا ہوں۔ جہاں زیب کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں شہر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں جہاں زیب نے باسط کو ساری سچائی بتا دی۔ باسط گاڑی چلاتے چلاتے سکتے میں آ گیا۔ کیا تم نے دوسری شادی کی تھی؟ اور وہ لڑکی 7 سال سے شہر میں رحمت چاچا کے پاس ہے؟ جہاں زیب، تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ باسط کا لہجہ شکوے اور حیرت کا ملا جلا مکسچر تھا۔ میں مجبور تھا باسط، شائستہ سے محبت کرتا تھا اور ماں کے دباؤ میں جو غلطی ہوئی اس پر شرمندہ تھا۔ مجھے لگا وہ بچی وہاں محفوظ رہے گی، پھر سارم پیدا ہوا تو میرے ذہن سے وہ بات ہی نکل گئی۔ جہاں زیب نے پشیمانی سے سر جھکا لیا۔ یار، وہ کوئی سامان نہیں تھی جسے رکھ کر بھول گئے، وہ ایک انسان ہے، ایک عورت ہے۔ چلو شکر ہے تمہیں اب تو خیال آیا، اللہ ہمیں معاف کرے، باسط نے سنجیدگی سے کہا۔ شہر پہنچتے ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی رحمت کے کچے اور پسماندہ علاقے والے گھر کے باہر رکی، جہاں زیب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ گاڑی سے اترا، بارش کی تیز بوندیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس نے رحمت کے گھر کا
لکڑی کا بوسیدہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد چاچا رحمت نے دروازہ کھولا۔ جہاں زیب کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سردار جی، آپ اس وقت؟ رحمت نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے عزت سے کہا۔ رحمت چاچا، وہ کہاں ہے؟ جہاں زیب نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ وہ اندر ہے سردار جی، آئیے اندر تشریف لائیے، رحمت نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جہاں زیب جیسی کچے صحن میں داخل ہوا، اس کی نظر سامنے پڑی۔ بارش کی تیز بوچھاڑ کے بیچ کچے صحن کے کونے میں وہ لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے سر پر گیلے دوپٹے کا پلو تھا۔ سادہ سے سوتی جوڑے میں ملبوس وہ 7 سال پہلے کی 12 سالہ بچی اب 19 سال کی ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کا معصوم حسن تھا، لیکن آنکھوں میں ایک گہرا خوف اور ویرانی تھی۔ وہ بارش کے پانی سے بچنے کے لیے خود کو سمیٹے کھڑی تھی۔ جہاں زیب اسے دیکھ کر وہیں پتھر کا ہو گیا۔ وہ 12 سال کی گڑیا سے کھیلنے والی بچی اب حسن کا مجسمہ بن چکی تھی۔ لڑکی نے جیسے ہی صحن میں ایک پروقار اور روبدار مرد کو داخل ہوتے دیکھا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے جہاں زیب کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو 7 سال پہلے اسے یہاں چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ تم؟ جہانگیر کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ لڑکی خوف سے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ بری طرح کانپنے لگی، جیسے اسے سامنے کھڑا کوئی شخص جلاد نظر آ رہا ہو۔ رحمت چاچا، یہ دعا ہی ہے نا؟ جہاں زیب نے اپنی بھاری آواز کو بمشکل قابو میں کرتے ہوئے پوچھا۔ جی سردار جی، یہ دعا ہی ہے، چاچا رحمت نے جھکی نظروں سے جواب دیا اور دعا کی طرف اشارہ کیا۔ دعا بیٹا، اندر جاؤ، سردار جی کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرو۔ دعا نے چاچا رحمت کی آواز پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ایک بار پھر جہاں زیب کے روبدار چہرے اور قیمتی لباس کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں 7 سال پرانی وہ کالی رات گھوم گئی جب اسے زبردستی ایک گاڑی میں بٹھا کر یہاں لایا گیا تھا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خیال آیا، یہ مجھے لینے آیا ہے، یہ مجھے مار ڈالے گا، یہ اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھ لے گا۔ وہ پیچھے ہٹی، اس کا پاؤں صحن میں بڑے ایک مٹی کے گھڑے سے ٹکرایا۔ گھڑا ہلکی سی آواز کے ساتھ ایک طرف لڑک گیا۔ دعا نے بغیر کچھ سوچے رخ موڑا اور تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ باسط جو اب تک خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا۔ جہاں زیب بہت ڈری ہوئی ہے، تم اچانک اس کے سامنے آ گئے ہو، وہ بھی 7 سال بعد۔ میں نے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا باسط، پھر وہ مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ جہاں زیب کے لہجے میں صدمہ اور پچھتاوا صاف نمایاں تھا۔ تم نے نقصان نہیں پہنچایا، لیکن تم نے اسے چھوڑ تو دیا تھا نا؟ باسط نے حقیقت پسندانہ لہجے میں کہا۔ ایک 12 سال کی بچی کو یہاں لا کر پھینک دیا اور اب اچانک آ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ تمہیں کوئی مسیحا تو نہیں سمجھے گی؟ جہاں زیب نے گہرا سانس لیا اور چاچا رحمت کی طرف مڑا۔ رحمت چاچا، مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت بڑی غفلت کی۔ اب میں اسے واپس حویلی لے جانے آیا ہوں، میرے بیٹے سارم کو اس کی ضرورت ہے۔ چاچا رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سردار جی، آپ ہمارے مالک ہیں، جو حکم کریں گے، پر دعا وہ بہت معصوم ہے اور بہت نازک مزاج ہے۔ وہ شہر کے اس پرسکون ماحول کی عادی ہو چکی ہے۔ حویلی کے لوگ اور وہاں کے طور طریقے وہ کیسے سہے گی؟ وہ میری بیوی ہے رحمت چاچا، اس کا اصل مقام حویلی ہی ہے۔ جہاں زیب نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اس سے بات کرو، اسے سمجھاؤ کہ کل صبح ہم اسے لینے آئیں گے، آج رات ہم شہر کے ہوٹل میں رکیں گے۔ جہاں زیب نے چاچا رحمت کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے، لیکن چاچا نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نہیں سردار جی، آپ نے ہر مہینے باقاعدگی سے اس کے اخراجات بھیجے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اس بچی پر رحم کیجیے گا۔ جہاں زیب نے خاموشی سے سر ہلایا اور باسط کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کمرے کے اندر دعا نے دروازے سے کان لگا رکھے تھے۔ جیسے ہی اسے گاڑی کے جانے کی آواز آئی، اس نے اپنی سسکیاں روکیں۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد چاچا رحمت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دعا بیٹی، دروازہ کھولو، وہ چلے گئے ہیں۔ دعا نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ چاچا، وہ مجھے لینے آئے ہیں نا، وہ مجھے اس کالی حویلی میں لے جائیں گے، میں نے سنا تھا وہاں لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں۔ چاچا رحمت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولے۔ دعا، وہ تمہارا شوہر ہے، سردار جہاں زیب برا انسان نہیں ہے، اس نے 7 سال تک تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ اب اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، تو وہ مجھے اپنے بچے کی آیا بنانے آئے ہیں؟ دعا کی آواز میں پہلی بار ایک باغیانہ کاٹ تھی۔
جب ان کا کام نکل گیا تو مجھے بھول گئے اور اب ضرورت پڑی تو لینے آ گئے۔ چاچا میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی پر اس شخص کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پاگل نہ بنو دعا، ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر ادھوری ہے۔ تم کب تک یہاں اس کچے مکان میں رہو گی؟ کل صبح وہ تمہیں لینے آئیں گے، کپڑے سمیٹ لو، چاچا رحمت نے سمجھاتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ دعا وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ بارش اب اور تیز ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن میں حویلی کا نام سنتے ہی ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بچپن میں اپنی دادی سے سنا تھا کہ بڑے لوگ غریب لڑکیوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں وہاں نہیں جا سکتی، مجھے کوئی راستہ دکھا میرے مالک۔ دعا نے روتے ہوئے سجدے میں سر رکھ دیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ چاچا رحمت گہری نیند سو چکے تھے۔ دعا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اندھیرا گہرا تھا اور طوفانی بارش جاری تھی۔ اس کے دل میں خوف اور خودداری کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ آخر کار اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک چھوٹے سے تھیلے میں جائے نماز اور قرآن پاک رکھا، چادر اچھی طرح اپنے سر پر اوڑھی اور دبے قدموں صحن کی طرف بڑھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے چاچا رحمت کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے خاموشی سے لکڑی کے دروازے کی کنڈی کھولی اور رات کے اس بھیانک طوفان میں کالی سڑکوں پر بھاگنا شروع کر دیا۔ اگلی صبح ہوٹل کے کمرے میں جہاں زیب جلدی بیدار ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے جلدی سے تیار ہو کر باسط کو جگایا۔ باسط اٹھو، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ یار جہاں زیب، ابھی تو صبح کے 6 بجے ہیں، چاچا رحمت بھی سو کر نہیں اٹھے ہوں گے۔ باسط نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ نہیں باسط، میرا دل نہیں مان رہا، مجھے لگ رہا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے، جلدی کرو۔ جہاں زیب کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر باسط بھی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ دونوں چاچا رحمت کے گھر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ چاچا رحمت صحن کے بیچوں بیچ بیٹھے ہچکیاں لے کر رو رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ کیا ہوا چاچا؟ جہاں زیب نے آگے بڑھ کر چاچا رحمت کے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ دعا کہاں ہے؟ سردار جی، وہ چلی گئی، وہ رات کو ایک گھر سے بھاگ گئی۔ چاچا رحمت نے روتے ہوئے کاغذ جہاں زیب کی طرف بڑھایا۔ جہاں زیب نے لرزتے ہاتھوں سے کاغذ پکڑا۔ اس پر ٹیڑھی میڑھی تحریر میں لکھا تھا، چاچا مجھے معاف کر دینا، میں اس حویلی میں جا کر روز مرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ خود کو اللہ کے حوالے کر دوں۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، میرا پیچھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جہاں زیب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ غصے اور خوف سے سرخ ہو گیا۔ وہ اس طوفانی رات میں اکیلی شہر بھاگ گئی۔ جہاں زیب نے باسط کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ جہاں زیب، شہر بہت بڑا ہے اور وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی، اوپر سے وہ لڑکی اگر وہ کسی غلط ہاتھ چڑھ گئی تو؟ باسط کی بات نے جہاں زیب کے دل پر خنجر کا کام کیا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا ایسا، جہاں زیب نے غرا کر کہا۔ وہ میری عزت ہے باسط، میں اسے کچھ نہیں ہونے دے سکتا، چلو ابھی ڈھونڈتے ہیں اسے۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ باہر ابھی بھی ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں، لیکن جہاں زیب کے اندر غصے اور خوف کا ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سختی سے جمے تھے کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑ چکے تھے۔ جہاں زیب، گاڑی آہستہ چلاؤ یار، اس طرح پاگلوں کی طرح سڑکوں پر بھاگنے سے وہ نہیں ملنے والی، کچھ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ باسط نے ہینڈل کو پکڑتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ میں کیسے آرام سے بیٹھوں باسط؟ جہاں زیب نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایک 19 سال کی لڑکی جو اس شہر سے واقف تک نہیں، وہ رات کے اندھیرے میں اکیلی بھاگ گئی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو اور اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پہلے یہ سوچو کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ چاچا رحمت نے بتایا کہ اس کا کوئی رشتہ دار اس شہر میں نہیں ہے۔ باسط نے سنجیدگی سے نقشہ ذہن میں لاتے ہوئے کہا۔ وہ جہاں بھی ہے مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ جہاں زیب نے گاڑی کا رخ ایک بڑے چوک کی طرف موڑ دیا۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں دعا کے پاؤں اب مزید چلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے سادہ جوتے کا تلوا ٹوٹ چکا تھا اور ننگے پاؤں سڑک کے کنکر چبھنے سے اس کے پیروں سے خون رس رہا تھا۔ بھوک، پیاس اور خوف نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ ایک سنسان سڑک کے کنارے دکانوں کے بند شٹر کے نیچے کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اچانک سڑک کے دوسرے کونے سے ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے 3 نوجوان لڑکے باہر نکلے۔ ان کے چہروں پر عیاشی اور کمینگی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دیکھو، اتنی پیاری لڑکی اس وقت اکیلی بارش میں بھیگ رہی ہے۔ ایک نے ہنستے ہوئے دوسرے کو کوہنی ماری۔ دعا کا دل حلق میں آ گیا۔
اس نے اپنے گیلے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ ارے سنو تو صحیح، کہاں جا رہی ہو؟ اس طوفان میں کہاں پناہ ڈھونڈو گی؟ آ جاؤ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ دوسرے لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ پیچھے ہٹیں، اللہ سے ڈریں۔ دعا کی آواز خوف سے تھر تھرا رہی تھی، لیکن اس نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے اونچی آواز میں کہا، ذرا تمہارا دیدار تو کر لیں۔ تیسرے لڑکے نے دعا کے بازو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دعا نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور گلی کے اندر کی طرف بھاگی۔ وہ لڑکے ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے۔ اندھیری گندی گلیوں میں دوڑتے ہوئے دعا کو سامنے ایک اونچی عمارت نظر آئی جس پر ہرا بلب جل رہا تھا۔ وہ ایک پرانی مسجد تھی۔ دعا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے مسجد کے صحن کا لوہے کا بڑا دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اوئے، یہ تو مسجد میں گھس گئی۔ چھوڑو یار، جہاں جنجال کھڑا ہو جائے گا، چلو یہاں سے۔ گلی کے موڑ پر کھڑے لڑکوں نے مسجد دیکھ کر اپنے قدم روک لیے اور بڑبڑاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ دعا مسجد کے برآمدے کے ایک ستون کا سہارا لے کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ بیٹا، اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک انتہائی شفیق اور دھیمی آواز دعا کے کانوں میں پڑی۔ اس نے ڈر کر سر اٹھایا۔ سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے ایک بوڑھے بزرگ جو مسجد کے خادم تھے، ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی غصہ یا شک نہیں تھا، صرف ہمدردی تھی۔ دعا نے فوراً اپنے آنسو پوچھے اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پیروں نے جواب دے دیا۔ بابا جی، وہ کچھ لوگ میرے پیچھے تھے۔ میں یہاں صرف پناہ لینے آئی ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ بزرگ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سے کسی کو زبردستی نہیں نکالا جاتا۔ تم بہت ڈری ہوئی ہو، پہلے یہ پانی پیو۔ انہوں نے پاس پڑا مٹی کا گلاس دعا کی طرف بڑھایا۔ دعا نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور 2 گھونٹ پیے۔ اس کے حلق کو تھوڑی راحت ملی۔ بیٹی، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اتنی رات گئے ایک عزت دار لڑکی کا یوں سڑکوں پر ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کوئی مصیبت ہے؟ بزرگ نے نرمی سے پوچھا۔ دعا کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ بابا جی، میرا کوئی نہیں ہے، جو ہے وہ مجھے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ وہ مجھے زبردستی ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہے جہاں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ میں اپنی خودداری کا سودا نہیں کر سکتی۔ بزرگ نے دعا کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور سچائی کو دیکھا۔ بیٹی، اللہ پر توکل رکھو۔ جو بندہ اللہ کے گھر میں پناہ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی باعزت راستہ ضرور نکالتا ہے۔ تم یہاں اندر خواتین والے حصے میں آرام کرو، صبح فجر کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ دعا نے نم آنکھوں سے ان کا شکریہ ادا کیا اور اندر چلی گئی۔ وہاں سجدے میں سر رکھ کر وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ یا اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا، مجھے اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر مت چھوڑنا۔ صبح کے 6:30 بج چکے تھے۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن سڑکوں پر اب بھی کیچڑ اور پانی تھا۔ جہاں زیب اور باسط نے آدھا شہر چھان مارا تھا، لیکن دعا کا کہیں سراغ نہیں ملا تھا۔ جہاں زیب، اب ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے، یا پھر باسط نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں باسط، اگر پولیس کو بتایا تو بات حویلی تک پہنچ جائے گی۔ رشتہ داروں کو اور موقع مل جائے گا اس کی کردار کشی کرنے کا۔ میں اسے مزید بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ جہاں زیب نے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ گاڑی اسی مسجد والی سڑک سے گزر رہی تھی۔ اچانک جہاں زیب کی نظر سڑک کے کنارے گرے ہوئے ایک چھوٹے سے نیلے رنگ کے ہیئر بینڈ پر پڑی۔ اس نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ باسط نے چونک کر پوچھا۔ جہاں زیب نے گاڑی سے اترا اور سڑک سے وہ ہیئر بینڈ اٹھایا۔ یہ وہی سستا سا نیلے رنگ کا بینڈ تھا جو دعا نے کل اپنے بالوں میں باندھا ہوا تھا۔ یہ دعا کا ہے باسط، وہ یہیں کہیں ہے۔ جہاں زیب کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ سامنے ہی وہ پرانی مسجد تھی۔ مسجد؟ کیا وہ اندر جا سکتی ہے؟ باسط نے پوچھا۔ چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ جہاں زیب نے قدم مسجد کی طرف بڑھا دیے۔ مسجد کے اندر دعا فجر کی نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل اب کچھ پرسکون تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتی۔ وہ اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ مسجد کے خادم بزرگ اندر آئے۔ بیٹی، باہر 2 لوگ آئے ہیں، وہ تمہاری تصویر دکھا کر چاچا رحمت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، بزرگ نے فکر مندی سے کہا۔ دعا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بابا جی، وہ وہی ہے، وہ مجھے ڈھونڈنے آ گیا ہے، پلیز اسے مت بتائیے گا کہ میں یہاں ہوں، وہ مجھے زبردستی لے جائے گا۔ اگر وہ تمہارا شوہر ہے بیٹی تو شریعت کے مطابق اس کا تم پر حق ہے۔ بزرگ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ مجھے بیوی نہیں، صرف ایک ملازمہ کے طور پر لے جانا چاہتا ہے بابا جی،
اس نے 7 سال تک میرا حال نہیں پوچھا، دعا نے تڑپ کر کہا۔ اسی وقت مسجد کے برآمدے سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ کوئی ہے؟ جہاں زیب کی روب دار آواز گونجی۔ دعا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر دوپٹے کا نقاب ڈال لیا اور ستون کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن جہاں زیب کی تیز نظروں نے ستون کے پیچھے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ دعا دعا نے جیسی اپنا نام سنا وہ ستون کے پیچھے سے نکل کر باہر بھاگنے لگی، لیکن اس کا پاؤں جائے نماز کے کونے سے الجھا اور وہ گرنے لگی۔ جہاں زیب نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ دعا نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جہاں زیب کی گرفت مضبوط تھی۔ دعا، پاگل پن بند کرو، تم اس طرح سڑکوں پر نہیں گھوم سکتی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ جہاں زیب نے غصے اور راحت کے ملے جلے احساس کے ساتھ کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے حکم دینے والے؟ 7 سال کہاں تھے آپ؟ دعا نے غصے سے تلملا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کی خودداری اس کے خوف پر غالب آ چکی تھی۔ بزرگ خادم آگے بڑھے۔ بیٹا، مسجد کا تقدس پامال مت کرو، جو بھی بات ہے باہر چل کر سکون سے حل کرو۔ جہاں زیب نے ایک گہرا سانس لیا، بزرگ کو عزت سے دیکھا اور پھر دعا کی طرف مڑا۔ ہم باہر جا رہے ہیں اور تم سیدھی گاڑی میں بیٹھو گی، ورنہ مجھے تمہیں اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ دعا نے غصے اور بے بسی سے جہاں زیب کو دیکھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ بزرگ خادم نے ہمدردی سے دعا کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولے، بیٹی، غصہ اور ضد اس وقت مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ رکھو اور دیکھو وہ تمہارے لیے کیا راستہ بناتا ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دعا نے نم آنکھوں سے بزرگ کو دیکھا، اپنا چھوٹا سا تھیلا سینے سے لگایا اور بھاری قدموں سے باہر کی طرف چل پڑی۔ باسط نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی اور اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ جہاں زیب فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور اس نے آئینے میں دعا کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر واپس حویلی کی طرف دوڑنے لگی۔ بھابھی، آپ نے تو رات کو کمال ہی کر دیا۔ پورے شہر کی پولیس ایک طرف اور آپ کی دوڑ ایک طرف۔ ویسے اگر اولمپکس میں بھاگنے کا مقابلہ ہوتا تو سونا آپ کا ہی تھا۔ باسط نے آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ دعا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مسلسل باہر دیکھتی رہی۔ باسط، مذاق کا وقت نہیں ہے یہ۔ جہاں زیب نے غصے سے باسط کو ٹوکا۔ دعا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنی بڑی بے وقوفی کی تھی؟ اگر رات کو ان گلیوں میں کوئی حادثہ ہو جاتا تو؟ حادثہ تو 7 سال پہلے ہوا تھا سردار جی، دعا نے کھڑکی سے نظر ہٹائے بغیر سرد لہجے میں کہا، جب ایک 12 سال کی بچی کو اس کے ماں باپ سے خرید کر ایک اندھیری کوٹری جیسی گاڑی میں ڈال کر دیا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے کا خوف اس سے زیادہ نہیں تھا جو مجھے آپ کے نام سے آتا ہے۔ جہاں زیب کا دل دعا کی اس بات پر کٹ کر رہ گیا۔ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دعا، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی۔ جہاں زیب کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی، لیکن میں کوئی ظالم انسان نہیں ہوں۔ تمہیں حویلی میں پورا تحفظ اور عزت ملے گی۔ عزت؟ دعا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، جس سے رشتے کی بنیاد ہی چھپانے اور ضرورت پڑنے پر استعمال کرنے پر رکھی ہو۔ وہاں عزت کیسی؟ آپ مجھے صرف اپنے بچے کے لیے لے جا رہے ہیں نا؟ تو مجھے بتا دیں کہ میرا کام کیا ہوگا تاکہ میں اپنی اوقات یاد رکھوں۔ بس کرو دعا، جہاں زیب نے تڑپ کر کہا، تم میرے نکاح میں ہو، کوئی ملازمہ نہیں ہو۔ اس کے بعد حویلی پہنچنے تک گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی رکتے ہی ماسی زلیخا سارم کو گود میں لیے باہر آئی۔ 3 سال کا سارم رو رو کر نڈھال ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جہاں زیب گاڑی سے اترا اور سیدھا دعا کا دروازہ کھولا۔ آؤ اندر چلو۔ دعا گاڑی سے باہر نکلی۔ اسی وقت سارم نے روتے ہوئے زور سے چیخ ماری، مما، مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ دعا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے اس معصوم بچے کو دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ایک عورت اور ماں کی ممتا کا احساس اس کے اندر جاگ اٹھا۔ وہ اپنے تمام دکھ بھول کر سیدھی ماسی زلیخا کی طرف بڑھی اور سارم کو اپنی گود میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ بچہ صبح سے جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، وہ دعا کی گود میں جاتے ہی خاموش ہو گیا۔ دعا نے نرمی سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ماتھے پر پیار کیا۔ جہاں زیب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں دعا کے لیے ایک احترام سا جاگ اٹھا۔ دیکھا جہاں زیب، خون کا رشتہ نہ بھی ہو تو اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔
باسط نے جہاں زیب کے کان میں دھیرے سے کہا۔ یہ سب کیا تماشا ہے جہاں زیب؟ برآمدے سے ایک کڑک دار اور زہر آلود آواز گونجی۔ یہ غفورہ چچی تھی، جن کے پیچھے ان کی بیٹی نائلہ بھی کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں حسد صاف نظر آ رہا تھا۔ چچی جان، یہ دعا ہے، میری بیوی، جہاں زیب نے دو ٹوک لہجے میں تعارف کروایا۔ بیوی؟ غفورہ چچی نے طنزیہ کہکا لگایا۔ وہ کمذات لڑکی جسے تمہاری ماں نے صرف ایک وارث کے لیے خریدا تھا۔ شائستہ کی میت کو ابھی 3 دن نہیں ہوئے اور تم اس بازاری لڑکی کو حویلی کا مالکن بنانے لے آئے۔ چچی جان، اپنی زبان کو لگام دے۔ جہاں زیب کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ میرے نکاح میں ہے اور اس حویلی کی عزت ہے۔ اگر کسی نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا کس سے کیا رشتہ ہے۔ نائلہ آگے بڑھی اور معصوم بننے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی۔ جہاں زیب بھائی، امی کا وہ مطلب نہیں تھا، لیکن آپ خود سوچیں، لوگ باتیں کریں گے کہ شائستہ آپا کے مرتے ہی آپ دوسری لڑکی اٹھا لائے۔ لوگوں کی فکر میں نہیں کرتا نائلہ، باسط ذرا ان کا سامان اندر رکھوا دو۔ جہاں زیب نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا۔ دعا خاموشی سے سارم کو سینے سے لگائے یہ سب سن رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حویلی اس کے لیے کانٹوں کا بستر ثابت ہونے والی ہے، لیکن سارم کی معصوم گرفت نے اسے ایک عجیب سی طاقت دیتی تھی۔ رات کے وقت دعا کو حویلی کے ایک الگ اور پرسکون کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ اس نے سارم کو دودھ پلا کر سلا دیا تھا اور خود جائے نماز پر عشاء کی نماز پڑھنے بیٹھ گئی۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی، تبھی کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا۔ جہاں زیب اندر داخل ہوا۔ دعا نے فوراً اپنے آنسو پوچھے اور جائے نماز سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ سارم سو گیا؟ جہاں زیب نے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ابھی سویا ہے، دعا نے اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔ دعا، میں جانتا ہوں چچی نے جو کچھ کہا اس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن تم فکر مت کرو، میں یہاں کسی کو تمہاری توہین نہیں کرنے دوں گا۔ جہاں زیب نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا سردار جی۔ دعا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میری اوقات تو مجھے پہلے دن سے معلوم تھی۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہاں صرف اس بچے کے لیے رکی ہوں۔ جس دن یہ بڑا ہو گیا میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ جہاں زیب نے گہرا سانس لیا۔ دعا، کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کر پاؤ گی؟ معافی اللہ سے مانگے جس کے بندے کا حق آپ نے 7 سال تک مارا۔ دعا نے سیدھا جہاں زیب کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ جہاں زیب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک حویلی کے باہر شور شرابے اور گولیوں کے چلنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ٹھا ٹھا۔ دعا خوف سے چیخ ماری اور سارم کے اوپر جھک گئی۔ جہاں زیب کا چہرہ سیکنڈوں میں سنجیدہ اور خوفناک ہو گیا۔ یہ تو چودھری دلاور کے بندوں کی گاڑیاں ہیں۔ باسط باہر سے بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جہاں زیب، انہوں نے حویلی کو گھیر لیا ہے، وہ کہہ رہے کہ تم شہر سے ان کی کوئی چیز اٹھا لائے ہو۔ جہاں زیب نے غصے سے اپنی پستول نکالی۔ دلاور کی یہ ہمت! دعا، تم اندر ہی رہنا اور دروازہ بند کر لو۔ جہاں زیب اور باسط تیزی سے باہر کی طرف بھاگے۔ دعا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شہر سے لائی ہوئی چیز کا کیا مطلب تھا اور اس پرانی دشمنی کا اس سے کیا تعلق تھا۔ باہر گولیوں کی آوازیں اب اور تیز ہو چکی تھیں۔ حویلی کے ملازم ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور عورتوں کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دعا نے جلدی سے کمرے کی کنڈی لگائی اور سارم کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا، جو گولیوں کے دھماکوں سے ڈر کر رونے لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوا میرا بچہ، اللہ ہے نا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دعا نے لرزتی آواز میں سارم کے کان میں سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا اپنا دل حلق میں تھا، پر وہ بچے کو حوصلہ دے رہی تھی۔ حویلی کے بڑے پھاٹک پر جہاں زیب اور باسط اپنی بندوقیں تانے پوزیشن لیے کھڑے تھے۔ باہر 3 کالی گاڑیاں کھڑی تھیں، جن کی ہیڈ لائٹس حویلی کے دروازے پر پڑ رہی تھیں۔ چودھری دلاور کا سگا چھوٹا بھائی شیر شاہ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھے غرور سے کھڑا تھا۔ سردار جہاں زیب، باہر آؤ، شیر شاہ نے اونچی آواز میں للکارا۔ سنا ہے شہر سے بڑی نایاب چیز اٹھا لائے ہو، ہمارے علاقے کی لڑکی کو اپنے گھر میں چھپا کر سرداری چمکانے چلے ہو۔ جہاں زیب نے غصے سے دانت پیسے۔ شیر شاہ، اپنی حد میں رہو۔ حویلی پر گولی چلانے کا مطلب جانتے ہو نا؟ اور کون سی لڑکی؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ باسط نے دھیمی آواز میں جہاں زیب سے کہا۔ یار جہاں زیب، یہ دلاور کے بندوں کو کیسے پتہ چلا کہ تم دعا کو لائے ہو، اور یہ اسے اپنے علاقے کی کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم باسط، لیکن یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے۔ جہاں زیب نے آگے بڑھ کر کڑکدار آواز میں کہا۔ شیر شاہ، وہ لڑکی میری منکوہا ہے، میری عزت ہے۔ اگر دوبارہ میری حویلی کی طرف منہ کیا تو یاد رکھنا، سلطان خاندان کی دشمنی نسلیں اجاڑ دیتی ہیں۔ شیر شاہ نے طنزیہ کہکہا لگایا۔ منکوہا؟
चलो ये कहानी दुनिया को सुनाना। चौधरी दिलावर साहब ने पैगाम भेजा है, या तो इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि उसके बाप ने हमारे चौधरी से कर्ज लिया था और वह हमारे कहाँ काम करती थी, या फिर उस हवेली का सकून भूल जाओ। बकवास बंद करो। जहांजेब ने गुस्से में हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनते ही शेर शाह के बंदे पीछे हटे। ठीक है सरदार, आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन ये जंग तुमने खुद शुरू की है। शेर शाह ने गाड़ी में बैठते हुए खिड़की से थूका और गाड़ियाँ तेज़ी से धूल उड़ाती हुई निकल गईं। हवेली के अंदरूनी दालान में अब गफूरा चच्ची और नायला ने आसमान सर पर उठाया हुआ था। मैं ना कहती थी, ये लड़की मनहूस है, गफूरा चच्ची ने हाँफते हुए कहा। अभी हवेली में कदम ही रखा है और चौधरियों ने गोली बारी शुरू कर दी। जहांजेब, निकाल बाहर करो इस कमजाद को, ये हमारी जानें ले लेगी। जहांजेब दालान में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। चच्ची जान, बस कर दें अब, वो कोई मनहूस नहीं है और चौधरियों को तो बस बहाना चाहिए था। आप अपने कमरे में जाएं। नायला ने मौका देखकर बात को हवा दी। जहांजेब भाई, अम्मी गलत तो नहीं कह रही, इस लड़की का तो चौधरियों के साथ क्या रिश्ता है? वो तो कह रहे थे कि वो इनके यहाँ काम करती थी, कहीं ये। नायला! जहांजेब ने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि नायला डर कर पीछे हट गई। दुआ के बारे में अब एक लफ्ज़ भी गलत निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी चचा ज़ाद हो। बासित, चचा रहमत को फ़ोन लगाओ और पूछो ये चौधरी दिलावर का क्या चक्कर है। जहांजेब तेज़ी से दुआ के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा जहांजेब ने बजाया। दुआ, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ जहांजेब। दुआ ने लरसते हाथों से कुंडी खोली। सारिम अब उसकी गोद में सो चुका था। दुआ की आंखों में खौफ के साथ साथ हज़ारों सवाल थे। तुम ठीक हो? सालिम ठीक है, जहांजेब ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। ठीक है हम, दुआ ने खुद को संभालते हुए कहा। सरदार जी, बाहर वो लोग क्या कह रहे थे? मेरा नाम क्यों ले रहे थे? मेरा चौधरी दिलावर से क्या ताल्लुक़ है? जहांजेब ने दुआ की आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ मासूमियत थी। दुआ, क्या तुम चौधरी दिलावर को जानती हो, या तुम्हारे वालिद ने उनसे कोई कर्ज लिया था? दुआ ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन हैं। उसी वक्त बासित कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। जहांजेब, चाचा रहमत से बात हो गई है। उन्होंने बताया कि दुआ ने के वालिद ने मरने से पहले दिलावर से कोई रकम नहीं ली थी, बल्कि दिलावर की नज़र उनकी छोटी सी ज़मीन पर थी, जब दिलावर के कब्ज़े में है। वो बस दुआ को बदनाम करके तुमसे पुराना बदला लेना चाहता है। जहांजेब ने मुठ्ठियाँ भींच लीं। तो ये बात है। दिलावर को लगता है कि वो एक गरीब लड़की का सहारा लेकर मुझे झुका देगा। दुआ ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी वजह से आप सबकी जान खतरे में है। सरदार जी, आप मुझे वापस चाचा रहमत के पास छोड़ाएं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई खून खराबा हो। अल्लाह जानता है, मैं तो सिर्फ सुकून की ज़िंदगी चाहती थी। दुआ, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। जहांजेब ने दो टोक लहजे में कहा। तुम अब इस हवेली की इज्जत हो, और जो मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, मैं उसका हाथ काट दूंगा। तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो और सारिम का ख्याल रखो। दुआ ने खामोशी से सर झुका लिया। उसे जहांजेब के गुस्से से डर तो लगता था, पर उसकी बातों में एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस हो रहा था। अगली सुबह हवेली के पिछले हिस्से में जहाँ घोड़ों का अस्तबल था, बासित एक मुलाजिम से बहस कर रहा था। अरे खान बाबा, मैं कह रहा हूँ इस घोड़े को चारा कम दिया करो, ये मोटा होकर अब दौड़ता कम है और देखता ज़्यादा है। बासित ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेर मारते हुए कहा। मुलाजिम हंस पड़ा। सरदार बासित जी, ये ख़ानदानी घोड़ा है, ये मोटा नहीं तगड़ा है। इसी दौरान हवेली के पिछले बरामदे में एक व्हील चेयर पर बैठी 24-25 साल की एक लड़की बाहर आई। उसका चेहरा इंतहाई मासूम लेकिन शदीद उदास था। ये जहांजेब की छोटी बहन आलिया थी, जिसकी टांग एक हादसे में नाकारा हो गई थी और उसका शौहर उसे इसी हालत में छोड़कर तलाक दे गया था। आलिया तब से बिल्कुल खामोश रहती थी। दुआ सारिम को गोद में लिए वहाँ से गुजर रही थी कि उसकी नज़र आलिया पर पड़ी। आलिया की आंखों में ऐसा दुख था जो दुआ को अपने जैसा लगा। वह आहिस्ता से आलिया के पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ने नरमी से सलाम किया। आलिया ने चौंक कर सर उठाया। उसने हवेली में दुआ के आने की बातें सुनी थी, लेकिन पहली बार उसे सामने देख रही थी। आलिया ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, मैं दुआ हूँ। दुआ ने सारिम को नीचे उतारा, जो फ़ौरन आलिया की गोद की तरफ लपका। सारिम आलिया को फुप्पो कहता था और उससे बहुत प्यार करता था, मुझे मालूम है। आलिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम बहुत अच्छी हो दुआ। जो बच्चा किसी काबू में नहीं आता था, वो तुम्हारी गोद में हंस रहा है। बच्चे तो मासूम होते हैं आपा, उन्हें बस मोहब्बत की ज़बान समझ आती है। दुआ ने आलिया के घुटनों पर हाथ रखते हुए कहा।
آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ اندر چلیں۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دعا میری ٹانگیں تو میرا ساتھ نہیں دیتی، اور اس حویلی کے لوگ، انہیں صرف سلامت لوگ اچھے لگتے ہیں۔ مجھ جیسی معذور تو سب پر بوجھ ہے۔ استغفر اللہ آپا، ایسا مت کہیں۔ دعا نے محبت سے عالیہ کا ہاتھ تھاما۔ اللہ کی مصلحت کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ آپ بوجھ نہیں، اس گھر کی برکت ہے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آج سے میں آپ کی سہیلی بن جاؤں۔ عالیہ نے حیرت اور خوشی سے دعا کو دیکھا۔ اس حویلی میں غفورہ چچی اور نائلہ نے ہمیشہ اسے طنز کا نشانہ بنایا تھا، لیکن اس نئی لڑکی کی باتوں میں مرہم جیسا اثر تھا۔ دور کھڑا جہاں زیب یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دعا کا عالیہ کے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر اس کے دل میں پچھتاوے کی ایک اور لہر اٹھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ کم ذات سمجھ کر چھوڑ آیا تھا، اس کا ظرف حویلی کے امیر لوگوں سے کتنا بڑا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو سردار جی؟ باسط نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ امیری کا غرور دیکھ رہے ہو یا اس غریب لڑکی کا بڑا ظرف؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے باسط۔ جہاں زیب نے گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں اب بھی دعا پر جمی تھیں، جو عالیہ کو ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں کے کہنے پر نکاح تو کر لیا، پر اسے انسان نہیں سمجھا، اور آج دیکھو وہ میری معذور بہن اور میرے یتیم بچے کے لیے مرہم بن رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے جہاں زیب، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور عورت کو صرف عزت چاہیے ہوتی ہے، اسے اس کا جائز مقام دو، باسط نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ اگلے 2 دن حویلی میں سکون کے ساتھ گزرے۔ دعا نے عالیہ کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تھی۔ وہ اسے وقت پر دوا دیتی، اس کے بال بناتی اور سارم کو ساتھ بٹھا کر دونوں کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور کہانیاں سناتی۔ تیسرے دن دوپہر کو غفورہ چچی اور نائلہ دالان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، جب دعا عالیہ کی ویل چیئر لے کر وہاں سے گزری۔ اوے لڑکی، ذرا ادھر آ، غفورہ چچی نے طنزیہ لہجے میں پکارا۔ دعا نے ویل چیئر روکی اور ادب سے پاس آئی۔ جی چچی جان، یہ جو تم حویلی کے راج دلارے سارم کو گود میں لیے پھرتی ہو اور اس معذور کے نخرے اٹھا رہی ہو، ہمیں سب سمجھ آتا ہے۔ غفورہ چچی نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا۔ یہ سردار جہاں زیب کی ہمدردی جیتنے کے ڈرامے بند کرو۔ تم کتنی ہی کوشش کر لو، رہو گی تو مٹی کی مورت ہی۔ نائلہ ہی اس حویلی کی اصل مالکن بنے گی۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچی جان، پلیز دعا کو کچھ مت کہیں، یہ بہت اچھی ہے۔ تم خاموش رہو عالیہ، تمہاری ٹانگیں تو پہلے ہی جواب دے چکی ہیں، اب دماغ بھی چل گیا کیا؟ نائلہ نے زہر اگلا۔ دعا نے عالیہ کا ہاتھ تھاما اور چچی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ خوددار عورت کا مان تھا۔ چچی جان، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کسی کو حقیر نہیں کر سکتا۔ میں یہاں کسی لالچ میں نہیں بلکہ اپنے اللہ کی رضا اور اس معصوم بچے کے لیے رکی ہوں۔ آپ کو مالکن بننا مبارک ہو، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تمہاری یہ ہمت کہ ہمارے سامنے زبان چلاؤ؟ غفورہ چچی غصے سے کھڑی ہو گئی اور دعا پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں۔ چچی جان، اپنا ہاتھ وہیں روک لیں۔ دالان میں جہاں زیب کی گرجدار آواز گونجی۔ وہ کب سے وہاں کھڑا سب سن رہا تھا۔ اس کے چہرے کا جلال دیکھ کر غفورہ چچی کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور نائلہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ جہاں زیب بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ لڑکی… غفورہ چچی نے صفائی دینی چاہی۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے چچی جان۔ جہاں زیب چلتا ہوا دعا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج کے بعد اگر اس حویلی میں دعا، عالیہ یا سارم کی طرف کسی نے انگلی بھی اٹھائی تو میں اس کا انجام بہت برا کروں گا۔ آپ دونوں اب اسی وقت اپنا سامان سمیٹیں اور چچا کے پرانے گھر شفٹ ہو جائیں۔ اس حویلی میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہاں زیب، تم ایک کم ذات لڑکی کے لیے اپنی چچی کو گھر سے نکالو گے؟ غفورہ چچی نے رونا شروع کیا۔ یہ کم ذات نہیں، میری عزت ہے، میری بیوی ہے اور اس حویلی کی اکلوتی مالکن ہے۔ جہاں زیب نے 2 ٹوک اور آخری فیصلہ سنا دیا۔ غفورہ چچی اور نائلہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمروں میں بھاگی۔ دعا نے حیرت سے جہاں زیب کو دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اس کی عزت کے لیے اتنی بڑی بات کہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ جہاں زیب نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن دعا نظریں جھکا کر عالیہ کی ویل چیئر لے کر اندر چلی گئی۔ شام کے وقت حویلی کا ماحول اچانک پھر بدل گیا۔ باسط بھاگتا ہوا جہاں زیب کے کمرے میں آیا۔ جہاں زیب، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ چودھری دلاور خود حویلی کے باہر بھاری نفری کے ساتھ پہنچ گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پنچایت کے بندے ساتھ لائے ہے اور فیصلہ کر کے ہی جائے گا۔ جہاں زیب نے اپنی بندوق اٹھائی۔ آج اس دلاور کا قصہ ختم کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھہرے سردار جی۔ دعا اپنے اچانک کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا پیلا پڑا ہوا کاغذ تھا۔ دعا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر جاؤ، جہاں زیب نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، آج فیصلہ بندوق سے نہیں، سچائی سے ہوگا۔ دعا نے وہ کاغذ جہاں زیب کے ہاتھ میں دیا۔ یہ میرے ابا کی زمین کے اصل کاغذات ہیں، جو انہوں نے مرنے سے پہلے چاچا رحمت کو دیے تھے۔ اس پر چودھری دلاور کے دستخط ہیں کہ اس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کیا تھا، اور وہ مجھ سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں بڑی ہو کر عدالت نہ چلی جاؤں۔
وہ قرضے کی بات جھوٹ کر رہا تھا، وہ بس مجھ سے یہ کاغذات چھیننا چاہتا ہے۔ جہاں زیب نے کاغذ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ باسط، پنچایت کے سامنے چودھری دلاور کا منہ کالا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حویلی کے باہر بڑی پنچایت لگی ہوئی تھی۔ علاقے کے معززین بیٹھے تھے اور چودھری دلاور بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ سردار جہاں زیب، ہماری غریب لڑکی کو واپس کرو ورنہ یہ خاندانی جنگ بن جائے گی۔ دلاور نے روب جھاڑا۔ جہاں زیب اور باسط وہاں پہنچے۔ جہاں زیب نے وہ کاغذ پنچایت کے سب سے بڑے بزرگ کے ہاتھ میں دیا۔ بزرگوں، ذرا یہ کاغذ دیکھیں اور بتائیں کہ چودھری دلاور غریب لڑکی کی فکر کر رہا ہے یا اس غریب کی زمین ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ بزرگ نے کاغذ پڑھا اور چودھری دلاور کو گھورا۔ چودھری دلاور، شرم کرو، تم نے ایک یتیم بچی کی زمین پر قبضہ کیا اور اب اسے بدنام کر رہے ہو۔ شریعت اور قانون کے مطابق یہ زمین فوراً دعا کے نام منتقل کرو ورنہ پنچایت تمہیں پورے علاقے میں آگ کر دے گی۔ چودھری دلاور کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پنچایت کے دباؤ اور بے عزتی کے خوف سے اس نے وہیں سب کے سامنے اپنی ہار مانی اور زمین دعا کے نام واپس کرنے کا وعدہ کر کے دم دبا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ باسط نے پیچھے سے آواز لگائی، چودھری صاحب، چائے تو پی کر جائے، اتنی جلدی کیا تھی؟ سب لوگ ہنس پڑے۔ رات کے وقت حویلی میں مکمل سکون تھا۔ غفورہ چچی اور نائلہ جا چکی۔ عالیہ اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی اور سارم بھی دعا کی گود میں گہری نیند میں تھا۔ دعا سارم کو بیڈ پر لٹا کر جیسے ہی مڑی، جہاں زیب دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت مخمل کا ڈبہ تھا۔ دعا نے نظریں جھکا لیں اور وہاں سے جانے لگی، پر جہاں زیب نے اس کا راستہ روک لیا۔ اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ چودھری بھی ہار گیا، چچی بھی چلی گئیں، اب تو اس شوہر کو معاف کر دو۔ جہاں زیب کے لہجے میں اب وہ پرانا سرداری روب نہیں تھا، بلکہ ایک عاشقانہ عاجزی تھی۔ سردار جی، میں نے کہا تھا نا، میں صرف بچے کے لیے رکی ہوں۔ دعا نے دھیمی آواز میں اپنی خودداری دکھانی چاہی۔ اچھا، اور اس بچے کے باپ کا کیا؟ جہاں زیب نے مسکرا کر وہ ڈبہ کھولا جس میں سونے کے خوبصورت کنگن تھے جو کبھی اس کی ماں کے تھے۔ دعا، میں نے 7 سال پہلے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں اپنی پہلی بیوی کی محبت میں اتنا اندھا تھا کہ ایک معصوم کا حق بھول گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں دل سے اپنی بیوی، اس حویلی کی مالکن اور اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ تسلیم کرتا ہوں۔ دعا نے جہاں زیب کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اب سچی محبت اور احترام تھا۔ اس کا دل پگھل گیا۔ آپ بہت غصے والے ہیں سردار جی۔ دعا نے ہلکا سا مسکرا کر شکایت کی۔ اب نہیں کروں گا غصہ، نخرے اٹھاؤں گا تمہارے۔ جہاں زیب نے ہنس کر کہا اور اس کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنا دیے۔ اسی وقت سارم نیند میں تھوڑا سا ہلا اور دعا کا دوپٹہ پکڑ کر بولا، مما۔ دعا نے جھک کر سارم کو چوما اور جہاں زیب کی طرف دیکھ کر بولی، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، اللہ نے میرا گھر یہی لکھا تھا۔ باسط نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور زور سے بولا، چلو بھائی، مبارک ہو۔ سردار جی پگھل گئے اور حویلی کو اس کی حقیقی ملکہ بھی مل گئی۔ اب مٹھائی کب کھلا رہے ہو؟ جہاں زیب اور دعا دونوں باسط کی اس شرارت پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ حویلی کی ویرانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی اور محبت و دین کے سائے میں ایک نیا خوبصورت اور خوشحال سویرا ہو چکا تھا، جہاں ذات پات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔